بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا حسین کی اس قربانی کے تعلق سے جو قربانی بظاہر عام انسانوں کی نگاہ میں سب سے چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے، اس قربانی کے تعلق سے بھی یہ دو شعر مرحوم و مغفور شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے یاد آ رہے ہیں۔ یہ دو مصرے قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے کہا تھا، حشر تک سوچ، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے۔ ہاں، آج اس منبر سے دو شہادتیں بیان ہوتی ہیں، چونکہ کل مجلس نہیں ہوگی تو مجھے آج ہی کچھ اشارے شہادت عظمیٰ سے متعلق بھی کرنے ہیں اور کچھ اشارے شہادت حضرت علی اصغر سے متعلق بھی کرنے ہیں۔ علی اصغر، حسین کا شیر خوار بچہ، یہ بچہ بھی مدینے ہی سے شہادت کے لیے تیار ہو کے آیا ہے۔ اگر یاد ہوا پھر رات کو تو میں نے علامہ دربندی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی تھی کہ جب مدینے سے چلا ہے کارواں تو آقا حسین اپنی ایک بچی کو، بیمار بچی کو مدینے میں چھوڑ کے چلے تھے، اور جب کارواں ذرا آگے بڑھا اور یہ بچی رخصت آخر کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکال کے لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی تو آقا حسین نے پھر اپنے قافلے کو روکا، کارواں کو روکا اور کہا کہ بچی کو اجازت دو، قریب آ جائے، سب سے رخصت ہو لے۔ جناب فاطمہ صغریٰ تشریف لائی، ایک ایک سے ملاقات کی، ایک ایک سے خدا حافظی کی۔ جب جناب بی بی رباب کے پاس آئی ہیں جب بی بی رباب کے پاس آئی ہیں اور بہن نے اپنی آغوش کھولی تو وہ ننھا سا بچہ جو ماں کی آغوش میں تھا ہومک کے بہن کی آغوش میں، ہومک کے بہن کی آغوش میں آ گیا۔ اور اس کے بعد بہت کوشش کی ماں نے، پھوپھی نے، بڑی بہن نے کہ دوبارہ صغریٰ کی گود سے ماں کی گود میں آ جائے، مگر یہ بچہ تیار نہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا امام ابو عبداللہ الحسین آگے بڑھے، بچے کے کانوں میں کچھ کہا اور بس بچہ ہومک کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ یقیناً آقا نے یہی فرمایا ہوگا کہ بیٹا تمہارا نام محضر شہادت پر موجود ہے، تم بہن کے پاس رہ جاؤ گے تو کربلا میں یہ شہادت کی تکمیل کون کرے گا؟ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شیر خوار بچہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے مدینے سے آیا تھا۔ اور روز عاشوراء بھی کیفیت کیا ہوئی؟ مورخین لکھتے ہیں، یہاں پر روایتوں کا ایک سلسلہ ہے، مختلف متعدد روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت ان میں سے یہ ہے کہ آقا حسین ایک مرتبہ سب سے رخصت ہو کے میدان میں گئے اور جب آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد پر لبیک کہے؟ یقیناً یہ اتمام حجت کے لیے تھا، یہ اتمام حجت کے لیے تھا۔ آقا سید الشہداء نے جب یہ آواز بلند کی تو وہ بچہ جو تقریباً غشی کی کیفیت میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا،
ہمک کے اس نے خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ کربلا میں خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ آقا حسین تک پہنچی۔ حسین پلٹ کے پھر آئے، ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کا کیا سبب؟ جناب بی بی زینب کبریٰ نے فرمایا بھیا وہ بچہ تمہارا شیرخوار بچہ جسے 3 دن سے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا ہے، یہ بچہ غشی کی کیفیت میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا، جیسے ہی تمہاری آواز استغاثہ سنی ہے بچہ تڑپ گیا ہے، بیدار ہو گیا، اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آقا حسین نے کہا اللہ میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ، بچے کو میرے پاس لے آؤ، میری آغوش میں دے دو۔ بچے کو لیا، دامن عبا سے سایہ کیا، میدان کی طرف گئے اور وہ یادگار جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو یہ شیرخوار بچہ تو دنیا کے کسی قانون میں گنہگار نہیں، یہ بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ سب آقا حسین کی طرف سے اتمام حجت ہے، یہ سب اتمام حجت ہے، یہ سب اتمام حجت ہے۔ اور ورنہ آقا انسان کامل ہیں، صاحب اذن الہی ہیں، صاحب اعجاز ہیں حسین، صاحب اعجاز ہیں حسین، ملک و ملکوت پر ولایت رکھتے ہیں حسین، مگر یہ اتمام حجت ہے۔ اور یہی نہیں، آپ نے 2 ایسے اعمال انجام دیے ہیں جو بجائے خود اعجاز کی شان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی لے کر میں اپنی پیاس بجھاؤں گا تو یہ جلتی ریت پر بڑھا ہوا ہے بچہ، آؤ تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی پیاس بجھا دو۔ لیکن باپ کا دل تھا، زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا، اس لیے کہ ریت گرم تھی، کربلا کی ریت گرم تھی، جل رہی تھی زمین۔ حسین دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہے، اٹھایا اور پھر گود میں اٹھانے کے بعد اس بچے سے خطاب کیا بیٹے تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا خود ہی اعلان کر دو۔ کہتے ہیں بچے نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی اور اپنا چہرہ لشکر کی طرف پھرایا، اس طرح پھرایا کہ لشکر منقلب ہونے لگا، لشکر میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ عمر سعد کو لگتا تھا کہ کوئی آگے بڑھ کے بچے کو پانی پلا دے گا۔ آپس میں سپاہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آقا حسین کے اس کلام کو قطع کرنے کے لیے عمر سعد نے اپنے لشکر کے مشہور تیر انداز حرملہ کو خطاب کیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے 6 شعبہ تیر سے گلو اصغر کا نشانہ لیا اور ایک مرتبہ وہ ستم ٹوٹا ہے کربلا میں کہ آقا حسین کی آغوش میں بچہ ہے، سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس نے اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے بازوئے حسین کو بھی زخمی کیا، اور بچے نے کہتے ہیں مسکرا کے اپنے ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا پر ہیبت، کیا پر ہیبت، کیا پر ہیبت، پر جلال و پر جمال مرقع ہے، بچہ ہے، گلے سے لہو بہہ رہا ہے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر عجیب تبسم ہے، جیسے بچے نے اپنے تبسم سے بابا کے حزن و الم کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کی تاریخ میں کیا کیا مرقع ہیں، کتاب کربلا میں کیا کیا مرقع ہیں۔ اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں وہ جملے، اور کل روز عاشورہ ہے، آپ عمل عاشورہ کریں گے، امام کی تأسی کریں گے،
یہی وہ موقع ہے جب امام اس بچے کو لے کر خیام کی طرف جب آ رہے ہیں تو بس آ نہیں گئے، کہتے ہیں 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین علیہ السلام کے اس عمل کے تعلق سے یہ جملہ ہمارے بزرگ خطبہ کہا کرتے تھے کہ حسین جیسا صابر بھی اس مصیبت کو دیکھ کر متردد ہو گیا، مضطرب ہو گیا، سوچتا تھا کیسے لے جائیں اب اس بچے کو ماں کے قریب، مگر میں دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حسین ناز فرما رہے تھے اور گویا کہہ رہے تھے، آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے اور کہہ رہے تھے اپنی زبان حال سے اے چرخ ستمگار دیکھ حسین کے پائے ثبات و استقلال کو دیکھ، دیکھ حسین کی قوت کو دیکھ، حسین کے صبر کو دیکھ، یہ لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے مگر یہ بھی حسین کے صبر و استقامت کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین ایک مرتبہ گئے، خیمے پر گئے، یہ اہل حرم ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل حرم، یہ ہیں اہل حرم، اللہ کی حرمتوں کو پہچاننے والے، وہ جنہیں اللہ نے حرمتیں بخشی ہیں، جنہیں اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں، اللہ نے حرمتیں بخشی ہیں، یہ ہیں اہل حرم، جہاں کسی خاتون کی زبان سے بھی کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جو رضا الہی کے خلاف ہو، جو شان بندگی نہ ہو، ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ کوئی اور خاتون ہوتی کیا کیا گلہ کرتی، کیا کیا فریاد کرتی، کیا کیا شکوے کرتی، کیسے شوہر کو خطاب کرتی، ارے تم تو کہہ کے لے گئے تھے کہ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، مگر یہ اہل حرم کے افراد ہیں۔ جناب رباب نے بچے کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینحر، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ اور بس آخری دیدار بچے کا کرا دیا آقا نے، اور اب لے کر پشت خیمہ پر آئے، اس بچے کو پشت خیمہ پر لے کر آئے اور اپنی تلوار کی نیام سے ننھی سی قبر کھودی۔ میرے والد مرحوم یہ روایت اہل معرفت کی پڑھا کرتے تھے بڑی کیفیت کے ساتھ کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب تلوار بھی روئی ہے۔ آقا حسین کی تلوار بھی روئی ہے اور اس نے فریاد کی ہے، ابو عبداللہ میدان جنگ میں کام کرنے سے میں کبھی نہیں تھکی، کبھی نہیں ہاری، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا شیر خوار کی قبر۔ آقا نے ایک ننھی سی قبر بنائی، بچے کو سپرد لحد کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے آقا نے۔ دشمنوں نے نقل کی ہے یہ کیفیت کہ دیکھا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر در خیمہ پر آئے اور ایک مرتبہ نظر ڈالی اور آواز دی، زینب، ام کلثوم، سکینہ، فاطمہ، رباب، لیلہ، فضہ، اب حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ اجرکم علی اللہ، حسین جا رہا ہے، خدا حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ آقا نے میدان کا رخ کیا،
مگر میدان کا رخ کرنے سے پہلے ہاں یہ مورخین نے بھی لکھا ہے ایک بڑا خیمہ حسین نے نصب کیا تھا جس میں تمام اصحاب کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے، اور ایک خیمہ وہ تھا جس میں بنی ہاشم کے لاشیں رکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس خیمے میں گئے اور اصحاب کے لاشوں پہ نظر ڈالی اور پھر بلند آواز سے گریہ کیا اور خطاب کر کے کہا میرے شیرو، تم اپنے فرائض ادا کر چکے، دیکھو اب اس بوڑھے حسین کی جنگ دیکھنا ہو تو اٹھو، اب حسین جہاد آخر کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں کلمات کی ترجمانی اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس خیمے کی طرف دیکھا جہاں بنی ہاشم کے لاشیں تھے، اور مورخین نے ارباب مقاتل نے لکھا ہے بعض شہداء کے نام لے کر خطاب کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس شہید کو بھی یاد کیا ہے جو واقعہ کربلا سے پہلے ہی حسین کی طرف سے شہید ہو گیا تھا۔ مسلم ابن عقیل کو یاد کیا، ہانی ابن عروہ کو یاد کیا، حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، مسلم ابن اوسجہ کو یاد کیا، عباس اور اکبر کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد میدان کا رخ کیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کا رخ کیا۔ جب گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو یہ واقعہ ہے، شاعری نہیں۔ پھر ایک مرتبہ داہنے بائیں جو دیکھا ہے تو جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی، بھیا اب اکبر و عباس نہیں ہے سوار کرنے کے لیے، میں لجام و رکاب تھاموں گی، آپ سوار ہوں، بسم اللہ و باللہ، اللہ کی راہ میں جائیں، جہاد فرمائیں۔ بی بی جناب زینب نے سوار کیا، حسین آگے بڑھے، اور جب حسین آگے بڑھے بس اکثر اس سے زیادہ پھر دل میں طاقت نہیں رہتی بیان کرنے کی، آقا حسین کی شہادت بیان کرنے کی طاقت میرے دل میں نہیں رہتی، اس لیے بس اس روایت پہ اکثر گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ زینب نے سوار کیا، آقا آگے بڑھے، ام کلثوم زینب کے پیچھے تھیں در خیمہ پر۔ اب کہتے ہیں چھوٹی بہن کا بیان یہاں سے علامہ واعظ افغانی نے اپنی کشکول میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہو، اور میں نے دیکھا آقا حسین تنہا نہیں ہیں، بھیا تنہا نہیں ہے، گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں، اور گھوڑے کے پیچھے پیچھے دو شخصیتیں ہیں جو تیز قدموں سے گویا دوڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں حسین الوداع، حسین الوداع۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا آقا میرے بھیا حسین تم تنہا ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، پلٹ کے کہا بہن جب اکبر کو رخصت کیا تھا، اکبر میری طرف سے قربان ہو رہا تھا تو اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، اب میں جا رہا ہوں، نانا رسول اللہ ہے، بابا علی مرتضیٰ ہے، کہہ رہے مجھے خدا حافظ حسین، خدا حافظ حسین، خدا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہماری یہ عبادت ایسا قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو زخم دل زہرا کا مرہم بنا دے۔